اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے۔ اب حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، بے شک میں دن میں، ایک روایت میں ہے 70 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ، میں دن میں 100 بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون معافی مانگتا ہے؟ یہ معافی وہ مانگ رہا ہے کہ جب وہ رات کو کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے تو رب کہتا ہے محبوب سو بھی جائیں۔ یہ وہ توبہ کر رہا ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے قیامت کے دن کسی کو خبر ہی نہیں ہے کس کے ساتھ کیا ہوگا، محبوب آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ یہ وہ بندہ 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے اپنے رب سے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب آپ کے تو اگلے پچھلے، بلکہ آپ کے صدقے سے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا یا معاف کر دوں گا قیامت کے دن۔ یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کی عاجزی ہے، وہ اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے۔ یہ تو اس کی حالت ہے، عبادت زیادہ ہوتی ہے، رب کہتا ہے محبوب عبادت کم کرے۔ یہ تو اس کی حالت ہے کہ جو ساری رات تلاوت کرتا ہے، رب فرماتا ہے محبوب تلاوت اتنی کریں جو آپ کے لیے مناسب ہو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ تو وہ ذات توبہ کر رہی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا آخری لمحہ زندگی کا ایمان والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جن کو یہ خبر نہیں ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج وہ بندے بے فکر ہو کر ہم جیسے پھر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں رب نے قرآن میں ساری ضمانتیں جن کو عطا فرما دیں، ان کی توبہ کا عالم کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، وہ بندہ جو توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، کسی تنگ گلی میں بھی پھنسا ہوگا رب اس کے لیے کوئی رستہ بنا دے گا۔ دروازے بند ہیں، میں نے پہلے بھی مثال بیان کی یوسف علیہ السلام کی، دروازے سارے بند ہیں، زلیخا نے دروازے سارے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے رب کی رحمت کی طرف دوڑے ہیں، اللہ نے سارے دروازے کھول دیے۔ کھلنا تو ایک چاہیے تھا، ایک سے ہی گزر جانا تھا، رب نے سارے دروازے کھول دیے کہ یوسف میری نافرمانی سے بچنے کے لیے تو جس دروازے پر بھی جائے گا تیرے لیے وہ کھلا ہی ہوگا۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ اختیار بنا دیتا ہے، جہاں سے وہ نکل سکتا ہو، جہاں سے وہ ایگزٹ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آج کل لکھا ہوتا ہے انٹرس کہ یہاں سے داخل ہونا ہے، باہر جہاں سے نکلنا ہو لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، یہاں سے آپ نے باہر کو جانا ہے۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، جو بھی پریشانی سامنے آئے گی صرف انٹرس نہیں ہوگی، رب ایگزٹ بھی بنائے گا۔ صرف اس پریشانی میں داخل نہیں ہونا، یہ بعض اوقات ہم دنیا میں ایسے ایسے معاملات میں گھر جاتے ہیں، ایسی ایسی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے مطابق اب کوئی اور رستہ نہیں رہتا۔ خدا نخواستہ وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میں کس سے مانگوں، میں کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں، میرا جو کام ہے ختم ہو گیا، اب زندگی میں آگے چلنے کے لیے کوئی رستہ میرے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس کو بھی بیچارے کو کوئی رستہ نظر آتا ہو تو کون اپنی جان لیتا ہے، کون اپنے آپ کو ختم کرتا ہے۔ تو اس وقت بندے کے لیے اس کے سامنے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس قدم تک پہنچتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن جو رب سے ڈرنے والا ہو اس پر یہ وقت نہیں آتا، رب تعالیٰ اس پر یہ وقت اس تک آنے نہیں دیتا، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، رب تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کے لیے کشادگی لکھ دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی کچھ آئے گا، رب اسے وہاں سے بھی دے دیتا ہے۔ جہاں سے تو اس کو پتا ہے ماہانہ میری تنخواہ اتنی آنی ہے، اس کے علاوہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اور کہاں سے آئے گا، جب کام ہی ایک کرتا ہوں ادھر سے ہی تنخواہ آنی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔